اسلام نے لونڈیاں رکھنے کی ممانعت کیوں نہیں کی؟ زمانے قدیم کے لونڈی غلاموں کے بارے میں یہ بات ہم بار بار واضح کر چکے ہیں کہ غلامی کا ادارہ عملی طور پر وہی حیثیت رکھتا تھا جو موجودہ زمانے میں ملازمت کے ادارے یا سروس انڈسٹری کو حاصل ہے۔ کسی شخص کو جب غلام بنایا جاتا اور اس حیثیت میں اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو پیش نظر بعد اس غلام سے خدمت لینا ہوتا تھا۔ لونڈی کا معاملہ بھی اس سے جدا نہیں تھا۔ ان کی اصل حیثیت خادماؤں کی تھی، لیکن قبائلی دور اور زرعی سماج کے بعض حقائق کے علاوہ انسانی نفسیات کے بعض پہلو ایسے ہیں جن کی بنا پر یہ رواج عام ہو گیا تھا کہ لونڈیوں کے مالک ان سے بلا روک ٹوک تمتع کیا کرتے تھے۔ زمانے قدیم کا زرعی سماج ایک مردانہ سماج تھا۔ اس میں دولت، طاقت اور اقتدار کا مرکز مرد کی ذات تھی۔ ایک طرف لونڈی غلاموں کی کثرت اس کی قوت و حشمت کی علامت ہوتی تو دوسری طرف زیادہ اولاد اس کی تقویت کا سبب بنتی۔ بیویوں کے علاوہ لونڈیاں وہ ذریعہ تھیں جو دیگر خدمات کے ساتھ اولاد پیدا کرنے کی خدمت بھی سر انجام دیتی تھیں۔ مزید برآں یہ کہ عورتیں بہرحال مردوں کے لیے ہمیشہ سے باعث کشش رہی ہیں۔ چنانچہ یہی وہ پس منظر ہے کہ غلاموں کے برعکس جو صرف خدام تھے، لونڈیوں سے تعلق قائم کرنا ایک عمومی رواج بن گیا اور سماج نے اس تعلق کو اسی طرح جائز سمجھ لیا جیسے بیویوں سے تعلق کو ایک جائز تعلق سمجھا جاتا ہے۔ اصلاح احوال کے لیے اسلام کی کوشش۔ اسلام کو غلامی اور اس کے متعلق یہ رواج ورثے میں ملا۔ غلامی کی طرح یہ رواج بھی اسلام کی اس تعلیم کے عین خلاف تھا جو آزادی، عدل اور انسانیت کی علم بردار ہے۔ لیکن ہم پیچھے یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے جن میں زمانہ قدیم میں غلامی کو بیک جنبش قلم ختم کرنا ممکن نہ تھا۔ ہمارے استدلال کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے بعض لوگ یہ مان تو لیتے ہیں کہ غلامی کو ایک دم سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر ان کے نزدیک قرآن مجید کا مالکوں کو اپنی لونڈیوں سے تمتع کی اجازت دینا معاذ اللہ ایک ظالمانہ فعل تھا جس کی کوئی توجیہ و تعویل نہیں کی جا سکتی۔ ہم اس اعتراض کا جواب دیں گے، مگر اوپر بیان کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہے کہ یہ اسلام نہیں تھا جس نے اس رواج کا آغاز کیا۔ اسلام کو یہ صورتحال ورثے میں ملی تھی۔ اسلام نے اس صورتحال کو اس طرح بہتر کرنے کی کوشش کی کہ ایک طرف اس نے مالکوں کو ابھارا کہ اپنے لونڈی غلاموں کا نکاح کر دیں اور دوسری طرف ان سے عام لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ آزاد خواتین سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دو جو اس نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ سورہ نور آیت 32۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا۔ ایک مومن لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اور مشرکوں کو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو۔ ایک مومن غلام ایک مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ سورہ بقرہ آیت 221۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ تمہاری ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو۔ سورہ نساء آیت 25۔ یہ ہدایات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام نے صورتحال کی سنگینی کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ اعتراض بہرحال ابھی باقی ہے کہ اسلام نے بالکلیہ مالکان کو اس تعلق سے منع کیوں نہیں کیا۔ اسلام پر اعتراض کا جواب۔ اس اعتراض کی کمزوری کو سمجھنے کے لیے دور غلامی کے بعض حقائق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی حقیقت جسے ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ قدیم سماج میں لونڈیوں سے جنسی تعلق ان کی غلامی کا ایک ضمنی نتیجہ تھا، یعنی اصل خرابی غلامی کا ادارہ تھا۔ جب تک یہ پہلا جبر باقی تھا، دوسرے جبر کو ختم کرنا ناقابل عمل تھا۔ اسلام ایسا کوئی حکم جاری بھی کر دیتا تو عملاً یہ قابل عمل نہیں تھا۔ کسی طرح اس حکم کی پابندی کرا بھی دی جاتی اور یقیناً بہت سے مالکان اس کی پابندی کرتے بھی، لیکن اس کے نتیجے میں خود لونڈیوں کے لیے عملی طور پر مسائل پیدا ہو جاتے۔ یہ وہ دوسری حقیقت ہے جسے تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعلق زن و شو جس طرح مرد کی ایک ضرورت ہے، یہ خاتون کی بھی ایک انسانی ضرورت ہے۔ لونڈی بن کر یہ ضرورت پوری کرنا
یقیناً کوئی آئیڈیل نہیں، مگر غلامی کے دور جبر میں مالکان پر اس تعلق کے قائم کرنے پر پابندی لگا دی جاتی تو ان کے پاس تو بہرحال بیوی کا راستہ باقی رہتا، مگر لونڈیوں کے لیے شوہر حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ پیچھے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ لوگوں کو لونڈیوں سے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن جیسا کہ بار بار توجہ دلائی جا چکی ہے کہ معاشرتی عرف اور رواج کے خلاف جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اوپر نقل کردہ سورہ نساء کی آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ لوگ عام طور پر لونڈیوں سے نکاح پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسی پس منظر میں لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ تمہاری ہم رتبہ نہ سہی ہم جنس ضرور ہیں، اس لیے زنا میں پڑنے کے بجائے ان سے نکاح کرنا ایک بہتر راستہ ہے۔ یہ توجہ دلانے کا سبب یہ تھا کہ لونڈیوں کو معاشرے میں اتنا کمتر سمجھا جاتا تھا کہ ایک آزاد شخص ان سے نکاح کرنا اپنے لیے باعث عار سمجھتا تھا۔ خود لونڈیاں بھی اخلاقی طور پر کچھ بہتر مقام پر نہ تھیں۔ یہ بات ہمیں سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت نمبر 25 کے اگلے حصے سے معلوم ہوتی ہے، جہاں اخلاقی تربیت میں کمی کے پیش نظر شادی شدہ لونڈیوں کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر نکاح کے بعد ان سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو ان کی سزا ایک آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی ہوگی۔ لونڈیوں کے ساتھ شادی کرنے میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ حقوق زوجیت اور حقوق ملکیت میں ایک نوعیت کا تصادم پیدا ہوتا تھا۔ ایک طرف مالک ہوتا جس کی وہ لونڈی خادمہ تو بہرحال رہتی، اور دوسری طرف شوہر ہوتا جس کے اپنے حقوق اور تقاضے ہوتے۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں آزاد لوگ لونڈیوں سے شادی کرنے پر تیار نہ تھے۔ رہے غلام تو ان میں سے بیشتر کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ اپنے بل بوتے پر ایک بیوی کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں۔ آزاد اور غلام کے بیچ شادی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا ایک اور اہم مسئلہ ذہنی ہم آہنگی کا تھا، جس کے بغیر شادی ہو بھی جاتی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی ایک بڑی مثال حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کی ہے، جنہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے کر غیر معمولی عزت دی تھی۔ غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے حضور نے انہیں مزید یہ شرف بخشا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے بااصرار ان کی شادی کرائی، مگر کچھ ہی عرصے میں دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے میں آزاد اور غلام کے درمیان شادی کی کامیابی کے امکانات کتنے کم تھے۔ یہ وہ عملی حالات تھے جن میں لونڈیوں کے لیے کسی آزاد شخص سے شادی کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں حائل تھیں، اور ایسے میں مالکان پر لونڈیوں کے ساتھ تعلقات پر پابندی لگا دی جاتی تو بہت سی لونڈیاں ساری زندگی کے لیے ایک انسانی ضرورت پوری کرنے سے محروم رہ جاتی۔ خیال رہے کہ عورت کے معاملے میں ماں بننا بھی ایک اہم نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہ اس تعلق کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ پورا پس منظر آج کسی معترض کے نگاہ سے اوجھل ہو سکتا ہے، مگر اس زمانے کی لونڈیاں ان سارے حقائق سے واقف تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ کسی دوسرے غلام کے مقابلے میں ان کا مالک ایک بہتر انتخاب ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اول تو لونڈی کا مالک سماجی اور مالی طور پر زیادہ مستحکم ہوتا تھا، دوسرے اس سے ہونے والی اولاد بہرحال ایک آزاد انسان کی اولاد ہوتی، اور سب سے بڑھ کر مالک سے اولاد ہونے کی شکل میں مالک کے بعد لونڈی کی آزادی کا حکم دے دیا گیا تھا اور ان کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ چنانچہ استثنائی معاملات کے سوا جو عام طور پر عشق و محبت کے ہوتے تھے، لونڈیاں غلاموں کے بجائے مالکوں کے بچوں کی ماں یا ولد بننے کو ترجیح دیتی تھیں۔ اس دور کی لونڈیاں یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ زن و شوق کا تعلق قائم کرنا ہی ہے تو ایک دوسرے غلام سے بہتر ہے کہ وہ ان کا مالک ہو، جو انہیں بہتر تحفظ بھی دے سکتا تھا اور ان کی تمام ضروریات بھی پوری کر سکتا تھا۔ یہ پورا پس منظر اگر واضح ہے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم جاری کرنا جس میں مالکوں پر پابندی لگا دی جاتی کہ وہ اپنی لونڈیوں سے تعلق زن و شوق قائم نہ کریں، تو یہ حکم عملی طور پر قابل عمل نہیں ہوتا۔ کسی نہ کسی طرح اس پر عمل کرا بھی دیا جاتا تو لونڈیوں کے لیے نکاح کا کوئی دوسرا دروازہ آسانی سے نہیں کھلا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک طرف ان کی اخلاقی صورتحال مزید خراب ہوتی اور دوسری طرف وہ ان فوائد سے محروم ہو جاتی جو ولد یا مالک کے بچے کی ماں بننے کی شکل میں انہیں حاصل ہوتے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے مکاتبت کی شکل میں ان لونڈیوں کے لیے آزادی کا دروازہ پہلے ہی کھول دیا تھا، جسے استعمال کر کے وہ مالک سے اپنی جان چھڑا سکتی تھیں۔ اس قانون کے بعد مالکوں پر کوئی غیر فطری پابندی عائد کرنا ایک غیر ضروری امر تھا۔ اس ضمن کی آخری بات یہ ہے کہ اس دور کے سماجی حالات میں
ایک مالک کا اپنی لونڈی سے تعلق قائم کرنا سماجی طور پر ایسا ہی قابل قبول عمل تھا جیسا کہ آج ایک شوہر کا اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا ہے۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ سیکس ٹریفکنگ قسم کی کوئی چیز نہ تھی۔ جو چیز غلط اور ظلم تھی وہ یہ تھی کہ لونڈیوں کو قحبہ گری کا پیشہ کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس کی اسلام نے سختی سے ممانعت کر دی۔